وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا؟ میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا۔ طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ سو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی۔ روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک۔ ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمر۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ نسبت ابھی میں یہاں تک پہنچا ہوں، آگے تو ہمت نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں دیدار نصیب ہو، خواب میں ہی نصیب ہو، اور ہمیں ان کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا نصیب ہو۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں عمران خان خام خام مذہبی فلسفے کو پروموٹ کر رہے ہیں، عجیب باتیں۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے فرمایا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ملت کی بہتری کی خاطر چند لمحے تفکر کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل ہے۔ یعنی ابھی کام شروع نہیں کیا پریکٹیکلی، ابھی صرف تفکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں کہ یار پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، سر تو جوڑو۔ یہ عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل ہے، اور اگر آپ نکل کھڑے ہو تو کتنا بڑا جہاد ہے اور کتنی بڑی اس میں۔ ایک نعت شریف کے چاند اشعار، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ولال سیدنا محمد۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولی سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ
چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ ساتھیو آؤ سب مدینہ چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اور اب اس شعر کو ذرا خان صاحب کی اور ہم سب لوگوں کی سٹرگل پہ رکھ کے ذرا ذہن میں لائیے گا کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنبھلتے ہیں۔ ساتھیو آؤ سب مدینہ چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے